بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیض احمد فیض کی نظم نگاری اور حیات و خدمات دیکھیں گے۔ فیض احمد فیض کا نام فیض احمد تھا اور تخلص فیض کیا کرتے تھے۔ فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو قصبہ قادی ضلع سیالکوٹ موجودہ پاکستان میں ہوئی تھی۔ فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ہوا۔ فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا، جن کا شمار سیالکوٹ کے مشہور بیرسٹروں میں ہوتا تھا۔ فیض نے 1927 میں مشن ہائی اسکول سے فرسٹ ڈویژن میں انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا۔ فیض نے 1931 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز عربی میں کیا۔ فیض کالج کے زمانے سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ کالج میگزین راوی میں فیض کی متعدد نظمیں بھی شائع ہوئیں، جن میں سے بعض ان کے پہلے شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہیں۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ ان کا تقرر بحیثیت لیکچرار امرتسر کے MAO کالج میں 1935 میں ہوا۔ فیض نے ماہنامہ ادب لطیف کی صدارت 1938 میں سنبھالی تھی۔ فیض لاہور کے پہلی کالج میں انگریزی کے استاد 1940 میں ہوئے تھے۔ فیض نے MA انگریزی میں کیا تھا۔ فیض نے ایک انگریز خاتون A+ جارج کو مسلمان بنا کر کلثوم نام رکھا اور 1941 میں ان سے نکاح کیا تھا۔ فیض کا نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا تھا۔ فیض کا تقرر فوج میں کیپٹن کے عہدے پر 1941 میں ہوا تھا۔ فیض 1943 میں میجر اور 1944 میں کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ فیض نے 1947 میں فوج سے استعفیٰ دے کر پاکستان ٹائمز اور امروز کی صدارت سنبھالی۔ 9 مارچ 1951 کو لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں فیض کو گرفتار کیا گیا۔ فیض 1 اپریل 1955 میں قید سے رہا ہو گئے۔ فیض کو دوبارہ 1958 میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس زمانے میں ایشیا اور افریقہ کے ادیبوں کی پہلی کانفرنس تاشقند میں ہوئی، جس میں فیض نے ترقی پسند تحریک کے لیڈروں کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے۔ فیض کو بین الاقوامی لینن انعام سے 1962 میں نوازا گیا تھا۔ فیض کو کس انعام سے نوازا گیا تھا؟ تو بین الاقوامی لینن انعام سے۔ فیض نے انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری کا سفر 1964 میں کیا تھا۔ فیض افروز-ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس کے نمائندہ اخبار لوٹس کے مدیر 1972 میں مقرر ہوئے۔ فیض پر راولپنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا۔ اب ہم فیض احمد فیض کے شعری مجموعے دیکھ لیتے ہیں۔ نقش فریادی ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، جو کہ 1941 میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا شعری مجموعہ ہے دشت صبا 1952۔ تیسرا ہے زندہ نامہ 1956 اور چوتھا دشت تاسنگ 1956۔ پانچواں سرواد سینہ 1971 اور چھٹا ہے شام شہریارہ 1978 اور ساتواں میرے دل میرے مسافر 1978 میں شائع ہوا۔ کلام فیض 1982 میں، اور فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ میزان کے نام سے 1963 میں شائع ہوا تھا۔ اور شلیب میرے دریچے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیض کے خطوط کا مجموعہ کیا ہے؟ تو شلیب میرے دریچے میں، جو کہ 1972 میں شائع ہوا۔ سفر نامہ کیوبا 1974 میں شائع ہوا، اور
خودنوشت ماحوشال آشنائی 1980 عیسوی میں شائع ہوا۔ فیض کی خودنوشت کا نام ماحوشال آشنائی ہے اور سانپ کی چھتری تماشا میرے آگے، سانپ کی چھتری تماشا میرے آگے، پرائیویٹ سیکریٹری، یہ فیض احمد فیض کے ڈرامے ہیں۔ اب ہم نصاب میں شامل فیض احمد فیض کی نظمیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے UGC نیٹ جارب کے نصاب میں فیض کی کون کون سی نظمیں شامل ہیں تو نظم تنہائی جو کہ شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل ایک معرہ نظم کی حیت میں ہے، اور دوسرا ہے صبح آزادی جو کہ دوسرے سے مجموعہ دست شبہ میں شامل نظم معرہ کی حیت میں ہے، اور تیسرا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ نقش فریادی پہلا شعری مجموعہ میں شامل ہے اور یہ آزاد نظم کی حیت میں۔ یاد رکھے کہ تنہائی اور صبح آزادی یہ معرہ نظم کی حیت میں ہے، اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یہ آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ فیض کی کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہوا۔ اب ہم فیض سے متعلق کچھ اہم اقوالات دیکھ لیتے ہیں۔ نون میم راشد کا ماننا ہے کہ عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تشعرات سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کے سنہری پردوں کے اس پار حقیقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی ہے۔ عالمہ سرور کا خیال ہے کہ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے خوشگوار اثر، جدید انسان اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک کوش قزح جلوہ گر ہے۔ عالمہ سرور کا خیال ہے کہ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے خوشگوار اثر، جدید انسان کی ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک کوش قزح جلوہ گر ہے۔ آپ لوگ پڑھائی اچھے سے کرتے رہیں اور یہ نہ سوچیں کہ ایگزام لیٹ ہوگا، ہاں لیٹ ہوگا پر ایگزام ہوگا ضرور، اس لیے آپ اچھے سے پڑھتے رہیں۔ نون میم راشد کا دعویٰ ہے کہ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے نون میم راشد نے کہا تھا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ مجروح سلطان پوری کی رائے ہے کہ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے۔ جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیال کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ فراق نے لکھا ہے کہ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چابک دستی سے عشقیہ ورادت کی دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ نون میم راشد نے فیض کے مجموعہ کلام نقش فریادی کا تعارف ان الفاظوں میں کیا ہے: یہ ایک شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔